امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر پیساڈینا میں واقع ایک دفتر میں تاریخ رقم ہو رہی ہے۔ در حقیقت یہاں روزانہ ہی نت نئے کام کر کے تاریخ رقم ہوتی ہے۔ یہ امریکی خلائی ادارے ناسا کے خلائی جہاز وائجر کا مشن کنٹرول ہے، جو جیٹ پروپلشن لیبارٹری JPL میں واقع ہے۔ گزشتہ 40 برسوں کے دوران 2 وائجر خلائی جہازوں وائجر 1 اور وائجر 2 نے سیارہ مشتری، زحل، یورینس اور نیپچون کا جائزہ لیا ہے۔ ان جہازوں نے دنیا کی تفصیلی مناظر زمین پر بھیجے ہیں، جن میں برف سے ڈھکے، آتش فشاؤں سے اٹے اور ایندھن پر مشتمل سموگ سے بھرے چاند بھی شامل ہیں۔ ان مشنز نے زمین پر ہمارے نقطۂ نظر کو تبدیل کر دیا ہے اور اپنے ساتھ منسلک سنہرے گراموفون ریکارڈز کے ساتھ یہ انسانی تہذیب کو اپنے ساتھ ستاروں تک بھی لے جا رہے ہیں۔ حیران کن طور پر دونوں وائجر خلائی جہاز اب تک کام کر رہے ہیں۔ جب بھی وائجر 1 کوئی سگنل زمین پر بھیجتا ہے تو یہ انسان کی تیار کردہ کسی بھی چیز کا سب سے دور سے آنے والا سگنل ہوتا ہے۔ 2013 میں وائجر 1 ہمارے نظام شمسی کی حدوں سے نکل گیا تھا اور یہ زمین سے 20 ارب کلومیٹر دور تھا۔ وائجر 2 ایک مختلف راستے پر ہے اور یہ زمین سے 17 ارب کلومیٹر دور ہے۔ روشنی کی رفتار سے سفر کرنے والے ایک ریڈیو سگنل کو وائجر 1 سے زمین تک آنے اور واپس وائجر تک جانے میں 38 گھنٹے لگتے ہیں، جبکہ وائجر 2 کے لیے یہ وقت 30 گھنٹے کے لگ بھگ ہے۔ یہ سگنل ناسا کا ڈیپ اسپیس نیٹ ورک وصول کرتا ہے۔ یہ نیٹ ورک دنیا بھر میں نصب عظیم سیٹلائٹ ڈشوں پر مبنی ہے، جن کا کام دور دراز خلائی جہازوں سے ڈیٹا کا حصول ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ خلائی جہاز پر نصب ٹرانسمیٹر 12 واٹ طاقت سے چلتا ہے، مگر اپنی زیادہ سے زیادہ طاقت پر یہ 20 واٹ توانائی استعمال کرتا ہے، جو کہ کسی ریفریجریٹر میں لگے بلب جتنی توانائی ہے۔ وائجر منصوبے پر کام کرنے والے سائنسدان ایڈن سٹون کے مطابق وائجر 1 اب اس مادے کو چھو رہا ہے جو ہماری زیادہ تر کائنات میں بھرا ہوا ہے۔ اس مشن نے زمین سے باہر موجود دنیا کے بارے میں ہمارے نقطۂ نظر کو وسیع کیا ہے۔ ہم جہاں بھی دیکھتے ہیں ہمیں نظر آتا ہے کہ قدرت بہت زیادہ متنوع ہے۔ تانبے سے بنی یہ گولڈن ڈسک 1 ارب سال تک چل سکتی ہے اور وینائل ریکارڈز جیسی ہیں۔ ان ریکارڈز کا مقصد کرۂ ارض کے انسانوں کی جانب سے دور دراز کی اجنبی تہذیبوں کو پیغام پہنچانا ہے۔ ان ریکارڈز میں آوازیں، موسیقی اور تصاویر بھی موجود ہیں۔ گولڈن ریکارڈ منصوبے کے ڈیزائن ڈائریکٹر اور آرٹسٹ جان لومبرگ کے مطابق اس مشن کے ذریعے ہم یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ زمین کیسی ہے، یہاں پر رہنے والے لوگ کیسے ہیں اور ان ریکارڈز کو کس نوح نے بنایا ہے۔ وائجر 2 کو 20 اگست 1977 کو، جبکہ وائجر 1 کو 5 ستمبر 1977 کو خلائی اڈے امریکہ سے روانہ کیا گیا۔ ماہرین کے مطابق یہ وہ سال تھا جب یہ خلائی جہاز چاروں بڑے سیاروں کے قریب سے گزرے تھے۔ ہمارا ارادہ پہلے خلائی جہاز کو مشتری اور زحل کی جانب لانچ کرنا تھا۔ اگر یہ کامیاب رہتا تو دوسرا خلائی جہاز یورینس اور نیپچون کی جانب بھیجنا تھا۔ زحل پر کیسینی مشن کی سربراہ کا کہنا ہے کہ لانچ کے وقت 18 ماہ بعد وائجر 1 اور وائجر 2 نے سیارہ مشتری کا جائزہ لینا شروع کر دیا تھا اور بے مثال تفصیل سے اس کے بادلوں کی تصاویریں اتاری تھیں۔ خلائی جہازوں پر موجود
ٹی وی کیمروں سے آنے والی تصاویر کا معیار حیرت انگیز تھا۔ وائجر مشن کی امیجنگ ٹیم کے سربراہ گیری ہنٹ کا کہنا ہے کہ جب بھی کوئی مشاہدہ کیا جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی نئی چیز سامنے آتی ہے۔ وائجر جہازوں کی مدد سے معلوم ہوا ہے کہ یہ چاند پتھروں کے ٹکڑوں سے کہیں زیادہ تھے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ وائجر خلائی جہازوں سے پہلے تک ہم یہ سمجھتے تھے کہ آتش فشاں صرف زمین پر پائے جاتے ہیں، مگر پھر ہم مشتری کے چاند آیو کے قریب سے گزرے جو حجم میں ہمارے چاند جتنا ہی ہے، اور اس پر زمین سے 10 گنا زیادہ آتش فشانی سرگرمی ہوتی ہے۔ ماہرین کے مطابق وائجر نے ہمارا نظام شمسی کے بارے میں وہ نقطۂ نظر بدل کر رکھ دیا جس میں زمین ہی سب سے زیادہ اہم سیارہ تھی۔ وائجر سے پہلے ہم سمجھتے تھے کہ واحد مائع سمندر صرف زمین پر ہے، مگر پھر ہم نے مشتری کے چاند یوروپا کے دراڑ زدہ سطح کو دیکھا اور بعد ازاں یہ پایا کہ اس کی سطح کے نیچے مائع پانی کا سمندر ہے۔ نئے چھلے اور ایک چاند دریافت کرنے کے ساتھ ساتھ وائجر خلائی جہاز نے زحل کے چاند ٹائٹن کا بھی جائزہ لیا۔ اس کی فضا گاڑھے پیٹرو کیمیکل سے بنی ہے اور یہاں پر میتھین کی بارش ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس نے ایک اور چاند اینسیلاڈس کے قریبی تصاویر بھی لی۔ برطانیہ کے حجم جتنی یہ ننھی منی سی برفیلی دنیا نظام شمسی کا سب سے زیادہ روشنی منعکس کرنے والا جسم ہے۔ دونوں ہی چاندوں کے بعد میں کیسینی ہوئیگنز مشن نے جائزہ لیا اور اب سائنسدان انسیلاڈس کو زندگی کی موجودگی کے لیے موزوں ترین جگہ میں سے ایک قرار دے رہے ہیں۔ دی پلانٹری سوسائٹی کے سینئر عہدیدار کا کہنا ہے کہ ان تمام چاندوں میں سے ہر ایک منفرد ہے۔ وائجر نے ہمیں سکھایا کہ ہمیں زحل کے چاندوں کی نوعیت کو سمجھنے کے لیے یہاں کیسے مشن بھیجنے چاہیے۔ نومبر 1980 میں وائجر 1 سیارہ زحل کو پیچھے چھوڑتا ہوا نظام شمسی سے باہر نکلنے کے لیے اپنے طویل سفر پر نکلا، اور 2 ماہ کے بعد وائجر 1 نظام شمسی کے سب سے زیادہ باہر والے سیاروں کی طرف روانہ ہوا ہے۔ 1986 میں یہ یورینس پر پہنچا اور اس نے گیس سے بنے اس عظیم البحثہ سیارے اور اس کے چھلوں کی اولین تصاویر کھینچیں اور اس کے 10 نئے چاند دریافت کیے۔ جب یہ خلائی جہاز 1989 میں آخری سیارے نیپچون تک پہنچا تو وہاں پر بھی ایک چاند تھا جس نے سائنسدانوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی۔ وائجر 2 نے ابھی تک جس آخری چیز کا مشاہدہ کیا ہے وہ پورے مشن کی اہم ترین مشاہدوں میں سے ایک ہے، اور یہ ابھی بھی مشاہدے کرنے اور نت نئی چیزیں دریافت کرنے میں سرگرداں ہے۔ تو دوستو، آپ کو دیکھو جانو کی دی یونیورس سیریز کی یہ قسط کیسی لگی؟ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا، آپ کا بہت شکریہ۔